السلام علیکم۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کا دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے امتی ہیں۔ اگر آقا دو جہاں نہ ہوتے تو شاید آج ہم نہ ہوتے اور یہ کائنات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے یہ کائنات اپنے محبوب کے لیے تخلیق کی۔ تو 12 ربیع الاول جب ہم لوگ مناتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یہ جو ہم چراغاں کرتے ہیں، یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے صحابہ نے ایسا کچھ نہیں منایا اور نہ ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیں چراغاں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جلوس نہیں نکالنے چاہیے، جھنڈیاں نہیں۔ دیکھو بھائی، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ آیا ہے، اس نے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، تو آپ لوگ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ آپ کو تو دکھ ہونا چاہیے، یہ دنیا میں آیا تو اس نے دنیا سے واپس بھی جانا ہے، تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں؟ بات میں لاجک ہے کہ صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ آپ لوگ کیوں کریں؟ تو صحابہ کرام نے تو بہت سے کام ایسے نہیں کیے جو ہم کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرکٹ کا میچ دیکھتے تھے؟ کرکٹ کا میچ کھیلتے تھے؟ ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور اس کی جیت پر ہم جشن بھی مناتے ہیں۔ اگر ہماری ٹیم ورلڈ کپ جیت جائے تو ہم جشن بھی مناتے ہیں۔ تو صحابہ نے تو کبھی کرکٹ بھی نہیں کھیلی تھی اور نہ ہی دیکھی تھی اور نہ کرکٹ کا جشن منایا تھا۔ اسی طرح صحابہ اونٹ کی سواری کرتے تھے، انہوں نے کار پہ تو کبھی سواری نہیں کی، تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح صحابہ اے سی میں تو نہیں سوتے تھے، تو ہم کیوں سوتے ہیں؟ صحابہ نے یہ جو موبائل جس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر ایک وقت میں ہمارے علماء حضرات کہتے تھے کہ تصویر بنانا، ویڈیو بنانا حرام ہے، لیکن اب تمام علماء نے اپنے چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ صحابہ نے بے شمار ایسے کام ہیں جو نہیں کیے، تو کیا یہ بدعت میں نہیں شامل ہوتا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے وہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ موبائل اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اے سی اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی سوچ دی ہے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں تخلیق کرتا ہے اور انسان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو یہ سب دن اللہ پاک کی ہے۔ بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی آمد پہ، تو آمد کے اوپر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جشن نہیں منانا چاہیے، کیوں نہیں منانا چاہیے بھائی؟ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، وہاں پر جشن نہیں منایا جاتا۔ میں خود سعودیہ میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے جی سعودی عربیہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ شریف میں وہ اس وقت قیام کیے ہوئے ہیں، ان کا روزہ رسول وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ تو نہیں میلاد منایا جاتا۔ تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ سعودی عربیہ کا جب یوم الوطنی آتا ہے، یعنی کہ ان کا جشن جو ڈے، انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ کیوں مناتے ہیں؟ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جبکہ یہ دنیا تو فانی ہے، دنیا نے نہ ایک دن ختم ہو رہا ہے، تو ختم ہونے والی چیز کا ہم جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو سعودیہ میں شاید ہی، اگر آپ لوگ اب تو سوشل میڈیا ویڈیوز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا یوم الوطنی ہوتا ہے تو وہ یوم الوطنی کس طریقے سے مناتے ہیں۔ چراغاں ہوتا ہے، لائٹس ہوتی ہیں، اب تو میوزک بھی چلنا شروع ہو گیا، جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، جلوس بھی۔ اگر ایک ملک کے لیے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ سرکار جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، ان کے لیے چراغاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کے لیے جھنڈے کیوں نہیں لگائے جا سکتے؟
آپ جو جماعتیں، اس بات پر میں کسی مسلک یا فرقے میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو جماعتیں یا جو مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جشن نہیں ہونا چاہیے، تو صرف ان سے سوال ہے کہ ان جماعت کے جو بڑے ہیں، جو گزر گئے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ کیا نہیں مناتے رہے، ان کا ذکر نہیں کرتے؟ تو سوچنا چاہیے، جو ہماری چھوٹی چھوٹے اختلافات پیدا کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جو بلا وجہ کے ہمارے آپس میں کہ جی ایسے نہیں تو ویسے نہیں تو ایسے نہیں تو ویسے نہیں، ختم کرنا چاہیے۔ آپس میں مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ ارے بھائی، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہے، لیکن جس کام کا صحابہ کرام نے منع بھی نہیں کیا تو وہ کیا ہے؟ جشن کے بارے میں تو منع نہیں کیا صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا۔ جب یثرب میں یعنی کہ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے کیسے استقبال کیا تھا؟ چھڑیاں اور ڈف بجا کے۔ تو وہ کیا تھا؟ تو پلیز آپ سب اچھے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو خدا را پہلے بھی ہم میں بہت زیادہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی ایک ایک اینٹ کی جو مسجد بناتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو خدا را ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا دو جہاں اس دنیا میں آئے، الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اور جب انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا دین دیا ہے تو ہم ان کا جشن اور ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اگر سوچیں کہ ہم جس خطے میں ہیں، یہ خطہ بر صغیر جہاں پر کفر کا گڑھ تھا، اسلام یہاں پر آیا ہے، نازل نہیں ہوا، تو اگر یہاں پر اسلام نہ آتا، خدا نہ خواستہ، تو ہم کیا ہوتے؟ غیر مذہب۔ تو غیر مذہب ہوتے تو آپ کو پتہ ہے غیر مذہب کس طریقے سے، ان کی کیا رسومات ہیں، کیا ان کی جو ہے نا کس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بھی کسی نعوذ باللہ کسی ایسی چیز کو ماننے والے ہوتے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا دو جہاں آئے، اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا، ہمارے درمیان ایک کتاب قرآن پاک کو چھوڑا۔ اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی نہیں مانی اور جشن منانا بدعت ہے تو قرآن میں نہیں ہے، تو قرآن میں تو بہت سی چیزیں کیا ہم مان رہی ہیں؟ کیا جو قرآن پاک میں ہے کیا اس میں ہم عمل کر رہے ہیں؟ قرآن میں سود، اللہ سے جنگ ہے، ہمارے ملک میں تو سود ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ قرآن میں چوری چکاری، قتل و غارت، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس پر ہم نہ سیکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو حق ہم لوگ نہیں دیتے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم لوگ جہیز تو دے دیتے ہیں، جہیز ایک لعنت ہے، جہیز دے کے ہم کہتے ہیں ہمارا کام ختم ہو گیا، لیکن باپ کی وراثت میں ہم لوگ نہیں دیتے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اور کیا چیزیں ہیں اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ ہاں جشن کیوں منایا اس پر ہم بات کرتے ہیں، بھائی آواز اٹھانی ہے نا تو اٹھائیے۔ سب سے زیادہ سود کیا ہے؟ اللہ سے جنگ۔ اور جب اللہ معاف کرے، ہم قرآن میں فرمایا گیا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، جب جنگ ہی ہم اللہ سے کر رہے ہیں تو ہمارے حالات مسلمانوں کے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ زکوٰۃ ہم لوگ دیتے نہیں، تو اس لیے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر ہم آواز نہیں ہو رہے۔ نہیں جو وہ میلاد کیوں منا دیا، سرکار کا میلاد کیوں منا دیا، ارے بھائی چھوڑیے ان چیزوں کو، آپ میلاد منائیے یا نہ منائیے، آقا دو جہاں کے لیے یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق دی ہے،
درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مطلب فرشتے اور ملائکہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ درود شریف کیا ہے؟ آ جائے گی سمجھ۔